السلام علیکم۔ دنیا کی فکر تو سبھی کرتے ہیں لیکن آخرت کی فکر کوئی کوئی کرتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میری بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے، ہم مسلم کمیونٹی کے حوالے سے کہ بہت ہی اسپیشل ویڈیو ہے، اس کو سکپ بالکل بھی مت کیجیے گا کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ سا کانٹینٹ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت کم لوگ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو ہے، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھ ہی لیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو ہماری آخرت کے حوالے سے ہے کہ یہ بچے جو دنیا میں بھی ہمارا سرمایہ ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمارا سرمایہ ہوتے ہیں۔ سرمایہ کس حساب سے؟ اگر ہم ان کی اچھی تعلیم پہ فوکس کریں گے، ان کی تربیت پہ فوکس کریں گے تو تبھی ہمارا سرمایہ بن سکیں گے۔ تو آج کی ویڈیو بھی اسی حوالے سے ہے کہ کس طرح سے ہم ان کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، کیونکہ موت تو برحق ہے اور ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے۔ تو کیوں نہ ہم ان کی ایسی تربیت کریں کہ یہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں، اور جب تک قیامت نہیں آتی اور جب تک ہم نے قبر میں رہنا ہے اس کے بعد میں بھی ہمارے لیے ایسے کام انجام دے سکیں کہ جس کے بعد ہم قبر میں بھی پرسکون زندگی گزار سکیں۔ تو آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے کہ تعلیم اور تربیت یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے۔ تو ہم یہاں پہ میں آپ کے ساتھ کچھ پوائنٹس ڈسکس کروں گی کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کا عادی کیسے بنا سکتے ہیں۔ بہت ہی اہم پوائنٹس ہیں کیونکہ ہم جو مائیں ہوتی ہیں ان کو یہی کنسرن رہتا ہے کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، نماز پہ توجہ نہیں دیتے، نماز پہ فوکس نہیں کرتے، ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو نماز میں انٹرسٹڈ رکھنے کے لیے، بچوں کا انٹرسٹ پیدا رہے نماز میں، تو اس کے لیے ہمیں بچپن سے ہی کام کرنا پڑے گا، بچپن سے ہی ہمیں فوکس کرنا پڑے گا کہ ہم ایک اچھی ماں بن سکیں، ایک اچھی تربیت ان کی کر سکیں بچوں کی۔ تو سب سے پہلی ٹرک تو یہی بن گئی کہ جی ہمیں سب سے پہلے بچوں کو ان چیزوں کا عادی بنانے کے لیے بچپن سے ہی فوکس کرنا پڑے گا۔ 7-8 سال کی عمر میں ہی آپ بچوں کو عادت ڈالیں کہ بچے نماز کے اوپر توجہ دینا شروع کر دیں۔ تو پراپر ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ جی سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے سامنے ہم جو کام خود کرتے ہیں وہی کام بچے بھی ہماری طرف سے سیکھ کے کرتے ہیں۔ بچوں کو کہنے سے اتنا اثر نہیں پڑتا جتنا ہم جب اس کام کو، اس عمل کو خود انجام دیتے ہیں، اس سے بچے جتنا سیکھتے ہیں۔ تو بچوں کے سامنے ہم پراپر جو پیرنٹس ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کے سامنے نماز ادا کریں۔ بچے سیکھ کے ہی خود بخود نماز کے عادی بن جائیں گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچے وہی کام کرتے ہیں جو کہ پیرنٹس کرتے ہیں، اور بچے وہی باتیں کرتے ہیں جو پیرنٹس کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز پہ آپ فوکس کریں، بچوں کے سامنے خود نماز ادا کرنا شروع کریں، کیونکہ نماز تو سب پہ واجب ہے، فرض ہے۔ تو جب بچے اس چیز کو دیکھیں گے خود بخود اس کام کو اپنے عمل میں لانا شروع کر دیں گے۔ نیکسٹ جو ہماری ٹپ ہے، ٹرک کہہ لیں، ٹپ کہہ لیں، یا پھر یہ کہ آئیڈیا کہہ لیں، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ نماز بچوں کو جب سکھائیں تو بچوں کو نماز کا ترجمہ سکھائیں، کہ بچوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کس طرح سے چاہ رہا ہے کہ ہم خدا سے کس طرح سے بات کریں۔ بچوں کو نماز کا ترجمہ پتہ ہوگا تو بچے بہت اچھے طریقے سے، مطلب بچوں میں ایک شوق پیدا ہوگا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں نماز میں، ہم کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں خدا کے ساتھ نماز میں۔ تو یہ چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس حوالے سے فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ جو میرا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو ایسی سٹوریز سنانی چاہیے کہ جس سے بچہ نماز میں انٹرسٹ لے۔ کوئی نہ کوئی ایسی سٹوری رسول خدا کے زمانے کی، اصحاب کے زمانے کی، کوئی نہ کوئی ایسی سٹوری جو ہے وہ ضرور بچوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جب بچے سونے لگتے ہیں اس وقت شیئر کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ جس وقت بھی بچہ آپ کے پاس بیٹھا ہو، اویلیبل ہو اور فارغ ہو تو آپ اس کے ساتھ اس طرح کی، یا پھر اپنے ڈے ٹائم میں کوئی ایک چھوٹا سا ٹائم، 10 منٹ کا ٹائم بھی کافی ہوتا ہے
تو آپ روزانہ یہ ایک تربیت کا پوائنٹ ضرور نوٹ کر لیں کہ بچوں کے ساتھ ایسی گفتگو کریں کہ بچہ اس چیز سے متاثر ہوتا ہے، اور یہ چیزیں بے شک بچہ اس چیز کا اثر لے یا نہ لے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے جو دل کے کارنر میں کہیں نہ کہیں اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اور نیکسٹ جو میری ٹپ ہے وہ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ بچوں کو ایسی اینیمیشنز دکھائیں، ایسے کارٹونز دکھائیں کہ جس میں بچوں کو نماز کے ساتھ، اسلام کے ساتھ بچوں کی دلچسپی پیدا ہو، بچوں کا انٹرسٹ پیدا ہو، کیونکہ بچے بہت سے کارٹونز ایسے دیکھتے ہیں کہ جو کہ نامناسب ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ ہمیں اسلام کے حوالے سے ہمیں کوئی آگاہی نہیں ملتی، صرف میں تو کہوں گی کہ ویسٹ آف ٹائم ہے۔ تو بچوں کے ساتھ ایسے کارٹونز یا ایسی اینیمیشنز وغیرہ بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، مطلب بچوں کو دکھائیں کہ یہ ہمیں دین اسلام کے بارے میں آگاہی دے رہا ہے، یہ ہمیں کس طرح کی چیز بتا رہا ہے، کیونکہ بچے وہی کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں۔ تو جو کہ میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ بچے وہی کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں، تو آج سے ہی اس کام پہ لگ جائیں کہ یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ مستقبل میں بھی ہمارا سرمایہ ہے، اس دنیا میں بھی ہمارا سرمایہ ہے، اور آخرت میں بھی ہمارا سرمایہ ہے۔ تو ایسی جو اینیمیشنز وغیرہ ہیں اور ایسے کارٹونز جو ہیں جو کہ نماز پہ فوکس کر رہے ہیں، ان کے اوپر کام کرنا شروع کریں اور بچوں کو بھی وہ دکھانا شروع کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ بچوں میں کافی حد تک نمایاں تبدیلی آپ کو محسوس ہوگی۔ نیکسٹ پوائنٹ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اکثر پیرنٹس اس بات پہ فوکس نہیں کرتے، جو کہ نفسیات کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کہ جب بھی بچہ کوئی اچھا کام کرے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماہرین نفسیات بھی اس بات کو ضرور ڈسکس کرتے ہیں کہ بچہ جب بھی کوئی اچھا کام کرے، مطلب یہ کہ فار ایگزامپل یہاں پر نماز کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، اگر بچے نے آپ کو دیکھ کے نماز پڑھی ہے، آپ نے اسے کہا ہے یا نہیں کہا وہ ایک بات کی بات ہے، لیکن اگر بچے نے ایک اچھا کام کیا ہے، نماز پڑھی ہے، تو آپ اسے اپریشیٹ ضرور کریں، آپ اسے اس چیز کا احساس ضرور دلائیں۔ وہ کسی بھی انداز میں ہو سکتا ہے، آپ کوئی اسے اچھا سا گفٹ دے سکتے ہیں، بچے کو کوئی چیز ایسی پسند ہے، یا پھر یہ کہ کہیں گھمانے پھرانے کے لیے لے کے جا سکتے ہیں کہ بھئی آج تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، مجھے بہت پسند آیا ہے، اس حوالے سے میں آپ کو یہ گفٹ ضرور دینا چاہوں گی یا چاہوں گا۔ آپ پیرنٹس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کے ساتھ ایسی چیزیں ضرور ڈسکس کریں، اور بچوں کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ جب بچہ یہ محسوس کرے گا کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، ظہر کی نماز پڑھی ہے، اور مجھے میرے ماں باپ خوش ہوئے ہیں، تو وہ اس عادت کو اپنانے کی کوشش کرے گا کہ میں اپنے ماں باپ کی خوشی کی وجہ بنوں۔ بچہ ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، ایک سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس کاغذ کے اوپر کیا لکھنا ہے، اس کے اوپر ہم نے اچھی تحریر لکھنی ہے یا پھر یہ کہ بری تحریر لکھنی ہے۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں، ان کو سنوارنے کی ضرور کوشش کریں۔ یقیناً آج کی ڈیفرنٹ سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کا حصہ ضرور بنیں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں، جو کہ ہم ماؤں کا کنسرن ضرور رہتا ہے، نہ صرف یہ کہ ماؤں کا بلکہ ماں اور باپ دونوں کا۔ اور یہاں پر ایک بات اور میں کہنا چاہوں گی، اکثر جو مائیں ہوتی ہیں وہ یہ بات ضرور ڈسکس کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، ہم کیا کریں، ہم تو نماز پڑھتی ہیں لیکن ہمارے شوہر نماز نہیں پڑھتے۔ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کے شوہر کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، آپ بچوں کو اس چیز کی تعلیم دیں، اس چیز کی تربیت میں شامل کریں یہ چیز کہ بیٹا اگر آپ کے باپ نماز نہیں پڑھ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان چیزوں کو اگنور کریں، ہم نے ایک اچھے راستے پہ چلنا ہے اور ہم مل کے چلیں گے، اور آہستہ آہستہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ جس دن آپ کے شوہر یعنی آپ کے بچوں کا جو باپ ہے وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ کیونکہ ایک بہت چیز اہم جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بڑے بچوں کو کبھی کبھی دیکھتے ہیں، اور دل بدلنے والی خدا کی ذات ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس کا کس وقت دل بدل جائے۔
آج کی ڈیفرنٹ سی ویڈیو میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا کہ آپ کو کیسی لگی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میں نے ایک ڈیفرنٹ سا کانٹینٹ اس لیے بنایا کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کی اہم ضرورت ہے اور قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہم پہ لازم ہے، واجب ہے، اور اس بارے میں بات کرنے کے لیے بہت کم افراد ہوتے ہیں۔ دنیاوی حوالے سے تو ہم ہر طرح سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں کوئی سوچے تو مزہ تو تب ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو لائک ضرور کر دیجیے گا، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، تھینک یو، اللہ حافظ۔